اس وقت حکومت کو سب سے زیادہ ڈر اسی بات کا ہے کہ اگر 25 اکتوبر تک یہ ترمیم نہ کی گئی تو ان کا بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم ایچ آر ٹی وی۔ جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے 15 اکتوبر کی احتجاج کی کال ہے، اور اس احتجاج کو لے کر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں۔ جو مین لیڈرشپ ہے اب تک رپورٹس کے مطابق ان میں واضح طور پر اختلافات آ رہے ہیں کہ ہم نے کیا یہ احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب تک رپورٹس کے مطابق علی امین گڈھاپور صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احتجاج ہمیں کال اپ کرنا چاہیے اور ہمیں اس وقت احتجاج کی کال نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں اور اسلام آباد میں ایک اتنا انتہائی اہم سمٹ ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے باقی پولیٹیکل کمیٹی کے جو بندے ہیں ان میں ہم سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، زلفی بخاری صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شہباز گل یا باقی جتنی بھی دوست ہیں، ان کی ایک یہ رائے ہے کہ اس وقت ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کروانے سے جو ایک حکم جاری کیا گیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے ہمیں اسی احتجاج کو ریکارڈ کرنا چاہیے اور ہمیں حکومت کو یہ پریشرائز کرنا چاہیے کہ کسی بھی طرح سے ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دے۔ آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے جو ایک احتجاج کی کال تھی 20 کی، اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف بڑے واضح طور پر حکومت کو بگ فور پہ لے کے گئے تھے، لیکن اس احتجاج کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں کتنی بدل گئی ہیں، اور آپ لوگ یہ چیز دیکھ لیں کہ اب تک جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی یا جتنی بھی احتجاج ہو رہے تھے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی ملاقات کی وجہ سے یا عمران خان صاحب کے احکامات کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس وقت جتنی بھی قیادت باہر ہے وہ آپ لوگ کے سامنے ہے کہ جب سے عمران خان صاحب کی ملاقات پہ پابندی لگائی گئی ہے اس کے بعد پوری پارٹی کے ساتھ اس وقت کوئی واضح احکامات یا کوئی اگلے لائحہ عمل کا کوئی اعلان نہیں کیا جا رہا، اور پوری اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان میں ایک آپ تشویش کی لہر موجود ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی جو خبریں گردش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بالکل فرنٹ فٹ پہ آ کے اور ایک ایسے وقت میں عمران خان صاحب کی ملاقات پہ پابندی لگائی جس وقت حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو فیسیلیٹیٹ کر دے اور وہ ان کی ہر شرط کو پورا کرے، کیونکہ اتنے ٹائم بعد پاکستان میں ایک اتنا بڑا انتہائی اہم سمٹ ہونا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے اس وقت بالکل آپ سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور جس طرح کی ان کے آپ لائحہ عمل دے کے علی امین گڈھاپور صاحب یا بیرسٹر گوہر صاحب، آج چند ایسے لوگ ہیں جو مراد سعید صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زلفی بخاری، شہباز گل وغیرہ، جو چاہتے ہیں کہ اس وقت احتجاج کی واحد حل ہے اور احتجاج سے ہم صرف عمران خان صاحب سے حکومت کو پریشرائز کر کے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل رکھنا چاہوں گا کہ اس وقت حکومت کی جو سب سے بڑی کوشش ہے وہ جیسے نجم سیٹھ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ حکومت ایس سی او کے آڑ میں یہ آئینی ترامیم جو کافی دنوں سے ان کی پینڈنگ چل رہی ہے اور ان کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے مار داڑ کر رہے ہیں، ان کے لیے ایم این ایس کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے، تو نجم سیٹھی کے بقول اس وقت یہ سارا جو سین ہے وہ اسی وجہ سے کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کا جو سمٹ ہونا ہے اسی اسنا میں یہ چیزیں بھی کلیئر کر دے، اور اپنا جو ان کی حکومت ہے جو ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ آئینی ترمیم نہ ہو گئے تو پھر مشکل ہے کہ ہم اس ملک میں حکومت کر سکے۔ تو یہ جتنی بھی ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی اگر آپ لوگ باقی ڈیولپمنٹ دیکھیں وہ بھی انتہائی عجیب اور مضحکہ خیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو پچھلے 2 سال سے ڈنڈے کھا رہے ہیں، شل کھا رہے ہیں اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو اس وقت باہر ہے وہ ہم نے پرسوں دیکھا کہ حکومت کی بلائی گئی کمیٹی میں بیٹھ گئے، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اپوزیشن لیڈر صاحب نے بات بھی کی تھی کہ ہمارے کارکنان یا ایم این ایز یا سینیٹرز کو آپ لوگ اغوا کر رہے ہیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر قانون صاحب نے ان کو بڑی سختی سے روکا کہ آپ یہاں پہ گرفتاریوں کی بات نہیں کر سکتے، یہ جو کمیٹی یا یہ جو اجلاس بلایا گئے یہ صرف اسی وجہ سے بلایا گیا ہے کہ ہم نے آئینی ترمیم پہ بات کرنا ہے۔ تو اس بات سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف چونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی ہے، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کہاں پہ کھڑی ہے اور حکومت کہاں پہ کھڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں جو ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے
वो भी बड़ी अजीब सी बात है कि जिस बंदे के लिए सारा कुछ हो रहे हैं, जो इस सब चीजों का बेनिफिशियरी है, वो आप देख रहे हैं कि वो जस्टिस काजी फैजी साहब ने यही दरख्वास्त अपने सामने लगा दी और अपने साथ 2 जजेस बिठा दिए। ये दुनिया की तारीख में आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा कि जिस बंदे पे ये तस्वर किए जा रहे हैं कि ये इन्हीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा इसी बंदे को होना है, वही बंदा आके कह रहे हैं कि हाँ आप दरख्वास्त ले आए और मैं उसको सुन लेता हूँ। उसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत में आप लोगों को पता ही है, कोई अच्छी खबरें तो हमें सुनने की मिलती नहीं है, हर वक्त टेंशन होती है। उसमें बिलावल साहब फिर कहाँ पीछे रहते हैं। जब भी पाकिस्तान में कोई इस तरह की खबरें होती है, बिलावल साहब कोई ऐसी बात कर लेते हैं कि हम सबको हंसने का मौका मिल जाता है। इस वक्त बिलावल साहब ने जो एक बात की है कि कायदे आज़म ने जो है ना ये आईनी तरमीम का या आईनी अदालत की जो ख्वाब है वो कायदे आज़म ने देखा था। ये अच्छा है। बिलावल साहब साथ ये भी बता देते कि आईनी तरमीम को पास करने के लिए जो इस वक्त हम MNAs के घर को तोड़ा जा रहा है या उनके डेरों को तोड़ा जा रहा है, उनके फैक्ट्रीज को सील किया जा रहा है, उनके बच्चों को अगवा किया जा रहा है, वो भी कायदे आज़म ने बताया। बिलावल साहब का शुक्रिया, उसने ये नहीं बोला कि ये भी हम कायदे आज़म के कहने पे या कायदे आज़म का एक ख्वाब था कि किसी भी तरह से आपने आईनी अदालत बना लेना है और कुछ भी उसके लिए आपका हो जाए। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल बैकफुट पे चली गई है और एक पार्टी जिसकी डिमांड ये थी कि हमारे लीडर को अगवा किया गया था और उसको नाहक कैद कर दिया गया था, उस पार्टी के आप लोग इस वक्त डिमांड देके कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के जगह वो इस वक्त सिर्फ ये डिमांड करें कि हमें किसी भी तरह से इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत दी जाए। यहाँ से आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त PTI और हुकूमत कहाँ कहाँ पे खड़े हैं। अब तक के लिए इतना ही। वस्सलाम।